بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ چینل فہم قرآن و حدیث کے سلسلہ فہم حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعائے رب کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندہ کی ظاہری وضاحت سے ظاہر ہو۔ رب تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپانا رب تعالیٰ کی ناشکری کرنے کو مترادف ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نعمت کو پوشیدہ رکھنا اور چھپانا جائز نہیں، اور ایسا کرنا نعمت کی ناشکری کا سبب ہے۔ رب کریم نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے پر مزید نعمتیں عطا فرمانے کی بھی خوشخبری دی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ شکر ادا کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ نعمت دینے والے کی نعمت کا اس کی تعظیم کے ساتھ اعتراف کرے اور نفس کو اس چیز کا عادی بنائے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نعمت کا بکثرت ذکر کیا کرو، کیونکہ نعمت کا ذکر بھی اس کا شکر ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ اگر کسی کو نعمتوں سے نوازتا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ ان نعمتوں کو اپنی ظاہری وضاحت سے بھی ظاہر کرے، یعنی جس کی جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق حدود شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے اچھا کھائے پیے، اچھا لباس پہنے، اچھا رہن سہن رکھے، صدقہ خیرات میں کنجوسی نہ دکھائے، اور یہ بالکل نہ کرے کہ خوشحالی کے باوجود پھٹیچر بنا پھرتا رہے۔ لیکن یہاں ایک بات کا خیال رہے کہ ان نعمتوں کے اظہار میں تکبر یا فضول خرچی نہ ہو، کہ یہ باتیں شریعت میں ممنوع ہیں، جیسا کہ مسند امام احمد کی روایت میں ہے کہ محبوب رب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر اور اسراف سے بچتے ہوئے کھاؤ اور صدقہ کرو کہ اللہ اپنے بندوں پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ دعائے رب کریم ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر کرنے والا بنائے اور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔